صوبہ پنجاب کا 5واں بڑا شہر ملتان اپنے آموں کے باغات کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ آم جسے پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے، اس خطہ کی پہچان ہے۔ اب بات کرتے ہیں ڈی ایچ اے ملتان کی، جس کا کل رقبہ 9500 ایکڑ ہے، اور یہ تمام علاقہ ملتان کے ماسٹر پلان کے مطابق پری اربن زون میں آتا تھا۔ پری اربن زون کا مطلب کہ شہر کے ارد گرد کا وہ علاقہ جو کہ آنے والی پلاننگ میں شہر کا حصہ بنا لیا جاتا ہے، اور آج جس جگہ پر ڈی ایچ اے ملتان جیسی جدید ہاؤسنگ سوسائٹی قائم کی جا رہی ہے، اس تمام علاقے کا صرف 3% رقبہ آموں کے باغات پر مشتمل تھا، جس میں سے آدھے سے زیادہ باغات ابھی بھی موجود ہیں، اور ان باغات کو ٹاؤن پلاننگ کا حصہ بنا لیا گیا ہے، جن کی دیکھ بھال پہلے سے زیادہ جدید طریقوں سے کی جا رہی ہے اور پیداوار پہلے سے کہیں زیادہ لی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ڈی ایچ اے ملتان میں 1 لاکھ سے زیادہ درخت کاشت کیے گئے ہیں، اور اس وقت ڈی ایچ اے ملتان کا 7% رقبہ صرف گرین زون پر مشتمل ہے، جہاں کسی قسم کی کوئی تعمیرات نہیں کی جائیں گی۔ یہ جو ایریا ہے جہاں ڈی ایچ اے ملتان بنا ہے، یہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی سے لے کے پیچھے تک خانیوال تک، اگر میں ماضی میں چلا جاؤں تو بات کروں تو ڈی ایچ اے کے ساتھ جتنی ڈی ایچ اے نے زمین لی ہے، اس میں میکسیمم وہ زمینیں جو کپر تھی، جہاں پر صرف گندم کی فصل ہوتی تھی، اس کے علاوہ کوئی فصل نہیں ہوتی تھی، اور یہ اس کا سالانہ ٹھیکہ 20 سے 25 ہزار لوگ دیتے تھے، اس سے زیادہ ٹھیکہ نہیں ملتا تھا، یا پھر جو لوگ چارہ جات ہیں اس کے لیے اس کو استعمال کرتے تھے۔ یہاں نہ کپاس کی فصل ہوتی تھی، نہ اس کے علاوہ یہاں باغات ہوتے تھے، کیونکہ کپر تھی، تو یہاں کے جو کسان تھے وہ بڑے پریشان تھے، اللہ نے ان کی سن لی، یہاں پہ ڈی ایچ اے آ گیا۔ یہ کہا جانا کہ یہاں آموں کے باغات کی کٹنگ ہوئی ہے، یہ تاثر بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ یہ زمینیں پی ایچ لیول کے اعتبار سے ایسی زمینیں تھیں جہاں پر گندم کی فصل بڑی مشکل سے ہوتی تھی۔ اور وہ تمام مالکان جنہوں نے اپنی زمینیں ڈی ایچ اے ملتان کو کئی گنا زیادہ قیمت پر بیچی، پہلے سے کہیں زیادہ خوشحال ہیں، اور کئی گنا زیادہ باغات لگا چکے ہیں، اور جدید فارمنگ کے طریقوں سے 20 گنا زیادہ آم کی پیداوار لے رہے ہیں۔ جس نے یہاں 1 ایکڑ بیچی، اس نے وہاں جا کے 4-5 ایکڑ لے لی، تو یقیناً اس کی کاشتکاری بھی بڑھ گئی، اور آم کے جو باغات تھے اس کو بھی فائدہ ہوا، اور میں سمجھتا ہوں جو کسان قسم پرسی کا شکار تھا وہ بھی خوشحالی میں بدل گیا۔ ملک ناہید عباس تھرالا، مقامی زمیندار موضع بستی نوڈھانڈ۔ ہماری الحمدللہ ڈی ایچ اے میں 110 ایکڑ زمین تھی۔ جب سے ڈی ایچ اے آیا تو الحمدللہ ہماری زمین کا جو ریٹ تھا وہ 3 سے 4 گنا بڑھ گیا۔ ڈی ایچ اے کے آنے کے بعد ہم نے یہاں سے زمین کو سیل آؤٹ کیا، اور اس کے بعد ضلع خانیوال اور دوسرے اضلاع میں ہم نے جا کے 1 ایکڑ کے بدلے 3 سے 4 ایکڑ خریدے۔ ڈی ایچ اے کے آنے کی وجہ سے الحمدللہ ہمارا رہن سہن بہت اچھا ہو گیا۔ اب جو نئی ٹیکنالوجی آئی ہے، پہلے ہوتا تھا کہ 25-30 سال بعد باغ تیار ہوتا تھا، اب 3 سال بعد جو ہے وہ باغ تیار ہو جاتا ہے، 3 سال بعد فروٹنگ آ جاتی ہے، اور آم جو ہے پہلے سے بہتر ورائٹی جو ہے ہمیں ہمارے سائنسدانوں نے متعارف کرا دی ہیں۔ ملتان میں پراپرٹی سے منسلک افراد کے مطابق ڈی ایچ اے کی تعمیر سے قبل اس علاقے میں زمین کی قیمت محض 15 سے 25 لاکھ روپے فی ایکڑ تھی۔ جب ڈی ایچ اے ملتان نے اپنی تعمیرات کا اعلان کیا تو فی ایکڑ زمین کی قیمت 1 کروڑ روپے تک پہنچ گئی۔ لوگوں کو جب کئی گنا زیادہ پیسے ملے تو انہوں نے اپنی زمینیں فروخت کرنا شروع کر دی تھی، اور یہاں پر جو زمین 10 لاکھ ایکڑ تھی، اب وہ تقریباً 3 سے 4 کروڑ ایکڑ کی زمین پر مشتمل ہے، اور یہاں کا زمیندار 1 ایکڑ زمین بیچ کر اب 10 ایکڑ زمین خرید چکا ہے، اور اگر ایک آم کا درخت یہاں پر کٹا ہے تو اس کے وہ 10 ایکڑ خریدنے کی وجہ سے آگے 10 ایکڑ لگ بھی رہے ہیں، اور تقریباً 50,000 خاندان اس کے ساتھ بالواسطہ اور بلا واسطہ جڑا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ پروپیگنڈا جو ہے بالکل بے بنیاد ہے۔ ڈی ایچ اے کے ہم سب شکر گزار ہیں، کیونکہ ہمارا ایک تو لیونگ سٹائل بدلا ہے، ہمارے جو نوجوان لوگ تھے ان کو روزگار ملا ہے، اور ساتھ کے ساتھ جو ہمارے کسان تھے، ہماری زراعت تھی، اس میں بہت بہتری آئی ہے۔ جس کسان کا 1 ایکڑ تھا وہ 5 ایکڑ کا مالک ہے، جس کا 1 مربع تھا وہ 5 مربوں کا مالک ہے، جس کا 1 ایکڑ باغ تھا اب اس نے 5 مربع باغ لگا لیے۔ الحمدللہ یہاں موضع بستی نوڈھانڈ کے اندر ہمارے پاس کوئی 10 ایکڑ آم کا باغ تھا، تو اس کے بعد جب ہم نے یہاں سے زمین سیل کی تو الحمدللہ آگے ہم نے
बाग भी 25 एकड़ बढ़ा लिया और किन्नू का बाग भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो 40 से 45 एकड़ खाने वाले में वो भी लगा लिया। डीएचए के मुल्तान में आने से इंफ्रास्ट्रक्चर में कई गुना बेहतरी हुई, बल्कि यहाँ पर बेपनाह नौकरियाँ और कारोबार में भी बेशतर इजाफा हुआ। मैं डीएचए को सलाम पेश करता हूँ और मैं समझता हूँ कि इससे हमारे जो आने वाली नस्ल है, जिस तरह ये आप तालीमी इदारे ला रहे हैं, तो यकीनन हमारे जो बच्चों का फ्यूचर है उसके लिए हमें लाहौर या इस्लामाबाद नहीं जाना पड़ेगा। डीएचए मुल्तान में हमारे बच्चे पढ़ेंगे। यहाँ अच्छे अच्छे जो पाकिस्तान के टॉप लेवल के तालीमी इदारे हैं वो भी आ रहे हैं और किसान हमारा भी खुशहाल है और हम जो नौजवान लोग हैं उनको भी रोज़गार मिला है। बहुत शुक्रिया। डीएचए मुल्तान को अगर ना सिर्फ यहाँ पर गेम चेंजर कहा जाए इस खत्ते के लिए या लाइफ चेंजर कहा जाए तो बिल्कुल दुरुस्त होगा, बिकॉज जो स्टैंडर्ड्स आकर डीएचए मुल्तान ने यहाँ पर दिए हैं, लिविंग के स्मार्ट सॉल्यूशंस दिए हैं, इको फ्रेंडली है, ग्रीन एंड क्लीन लिविंग है, तो वो सॉल्यूशंस यहाँ पे इस खत्ते में साउथ पंजाब में लोगों ने पहली दफ़ा देखे हैं। डीएचए मुल्तान के बाकायदा मुलाजमीन की तादाद 2000 से जायद है, जिनमें 80% आम शहरी और 20% आर्मी के रिटायर्ड मुलाजमीन हैं। इनमें बिलखसूस शुहदा के बच्चों और बेवाओं का ख्याल रखा गया है ताकि जानिसारान वतन के कुंभों को जिंदगी के धारे में लाया जा सके। इसके अलावा हज़ारों की तादाद में वो लोग हैं जो कि मुख्तलिफ ठेकेदारों और कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं, जो कि तमाम के तमाम पाकिस्तान के आम शहरी हैं। डीएचए मुल्तान सिर्फ एक हाउसिंग सोसाइटी ही नहीं बल्कि जदीद मुल्तान की पहचान है।